کا مطلب ہوتا ہے ترتیل نال پڑھ. قرآن کریم کی تلاوت کے 3 درجات ہیں: تدویر، ترتیل اور حد. جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یا ویسے پڑھنے یہ حدر ہے. جو تراویح پڑھا جاتا ہے یا جماعت میں پڑھا جاتا ہے اس کو منظر سنانے لگے ہنسی مومی طور پر پڑھنی ہے تیز، لیکن قرات دے اصول دے مطابق. یہ میں کہا رکھنا پیچھے کیونکہ میری کمر کو درد ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں. میں کہ وضاحت کر دیا مطلب تو یہ پیر بڑے سول ہوتے ہیں تو قریب درد لگے ہم سرانے رکھ لیں سرانے تو میں دے دیں تو پتہ نہیں کتنے بندے کی سوچ باجی ہو گیا. اس کو وضاحت کر کے ناراض نہ ہو رہا. میں پیر کوئی نہیں، میں خادم اہل سنت حضرات محترم. آج کل ویسے نام لیا جائے نا کسی بندے کا بھی پیر صاحب ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جڑا ویلا رہندا ہے یا اپنے وڈکیاں دی کمائی کھاندا ہے. لفظ پیر بولنے نال جڑا سکیچ بنتا ہے وہ ذہن یہ بنتا ہے کہ ویلا رہندا ہے اپنے وڈکیاں دی قبر دی کمائی کھاندا ہے. تو فقیر ایسا آدمی نہیں ہے. میں حضور دے دین دا کام کرنے والا عقیدہ اہل سنت دا ادنا جا خادم. اچھا تو حضر تیز، تدویر درمیانہ اور ترتیل ہے جی جلسے پڑھتے ٹھہر ٹھہر ورتل القرآن ترتیلا. ورمان کے حافظ رتل ٹھہر ٹھہر کے پڑھ کما ترتل فی دنیا جی دنیا کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے کہ پڑھتا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں درجے چڑھتا جا. تیرا قرآن مکیا شروع تو لے کے آخر تائیں جتنیاں جنتاں دے درجات نے یہ سارے اللہ تینوں عطا فرما. اے حضرات محترم، اور صرف حافظ نہیں، حافظ کی ماں تے باپ میں بلایا جائے گا یعنی پرویز صاحب کے دادا دادی اور فرمایا جائے گا البس یوم القیامت تاجا. انہاں دے سر تے تاج رکھے جان گے تاج. اور اگلے لفظ رسول اللہ نے بڑے خوبصورت حضور کی گل ہو گئی. وہ دے ورگی کلام کون کر سکتا ہے جی حضور کا کلام ہے. فرمایا احسن من ضوء الشمس. وہ تاج ایسا ہوئے گا کہ خودی نور اور چمک سورج کی چمک نالوں سونی ہوئے گی. اچھا لفظ غور کرو یہ فرمایا کہ سورج دے روشنی نالوں زیادہ ہوئے گی کیونکہ یہ دیکھیا نہیں نہ جاتا. تو فرمایا یہ نالوں سونی ہوئے گی، یہ چمک بھی ہوئے گی کہ دیکھیا بھی جائے گا. تو لوگ کہنے کہ کون ہے یہ صدیق؟ صدیق ایک مرتبہ ہے نا. وہ صدیق نہیں. اللہ فرمانا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صدیقین جتنے بھی ہیں انہاں سارے انہوں رتبہ ملے گا، لیکن ساری دنیا دے صدیق صدیق نہیں. ایک وہ صدیق ہے جس کو رسول اللہ نے بھی صدیق آکھیا کہ اللہ نے بھی صدیق آکھیا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ صدیق ہوتا ہے. وہ پوچھا جائے گا تاج دیتا گیا یہ صدیق ہے؟ تو جواب آئے گا صدیق نہیں، شہید نہیں، شہید نہیں. یہ اللہ کے نام والے بندے تھے. یہ کون ہے؟
تو فرمایا جائے گا کہ انہاں دے پتر نے قرآن حفظ کیتا سی۔ تو بھائیو پتر تے اللہ ہی دیتا جے، تے جے رب پتر دیتے جے تے اپنے انہوں حافظ قرآن بناؤ، اے دنیا بھی سمر جاندی جے، اگلی دنیا بھی سمر جاندی جے۔ ایسی آنے نا بھی ساڈا پتر پڑھ کے ڈی سی او لگ جائے، کمشنر لگ جائے، ای پی او لگ جائے، ایس پی لگ جائے، پٹواری لگ جائے، تھاندار لگ جائے، افسر لگ جائے، فوجی لگ جائے، ایسے دنیا کی عزت ہوئی۔ باجی اپنے پتر نو حافظ قرآن بناؤ، آخرت وچ قبر تے حشر وچ عزتاں ملن گیاں۔ پتر تے رب ہی دیتا ہے، کسی نو 4 دیتے، کسی نو 5 دیتے، کسی نے 1 دیتا، کسی نے 2 دیتا، اور رب دے دیتے تو رب دے راہ تے دے چھڑیا ہوئے، اگلا جہان اچھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کریم آپ سب دنیا تے کرم فرمائے۔ میں کئی باری کہتا ہوں نا، دسنا ہونا سجنا کہ تمہیں اگر اللہ 5 پتر دیتے، ایک پولیس وچ لگ گیا ہے، ایک فوج وچ لگ گیا ہے، ایک بابا وچ لگ گیا ہے، اسکول وچ لگ گیا ہے، ایک حافظ بن گیا۔ جدو اسی مرنا ہے، پولیس والا قبر تے جائے، ماسٹر صاحب قبر تے جائے، بابا والے صاحب، فوج والے صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب قبر تے کھلو کے دعا کرن تکلیف ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ دی مرضی ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے، لیکن عالم ربانی اور قرآن کریم دے حافظ باعمل کا ایک رتبہ ہے کہ وہ جدو اپنے باپ کی قبر والے ٹرتا ہے تے پہلا قدم قبرستان وچ رکھدا ہے۔ اجے ابے دی قبر تے اپڑیا نہیں ہوندا، اللہ او دے قدم دی برکت نال سارے قبرستان تو عذاب اٹھا دیندا ہے۔ میرے دین دا نوکر ہے، او دے بعد انہیں قبرستان وچ قدم رکھیا ہے تو رب سارے قبرستان تو عذاب ہٹا دیتا ہے۔ میرے دین کا نوکر ہے، پروٹوکولی کا نام ہے باجی۔ ساتھیو عزیزو، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے سینے نو اللہ نے قرآن دے نور نال منور تے روشن فرمایا ہے۔ یہ عام بندیاں نے سعادت نصیب نہیں ہوندی، اللہ نے مصطفیٰ کریم سرکار حضور اپنی امت دے پہلے حافظ نے، حضور حافظ قرآن صاحب۔ یہ بھی ذہن وچ رکھنا کہ رسول اللہ بھی حافظ قرآن صاحب اور حضور حفظ کرتے سن۔ جدو جبریل لے کے آتے سن، حضور اس کو دہراندے سن، پڑھتے سن، تو اللہ نے پھر ایک مرتبہ وہی نازل فرما کے اس کو اللہ حضور نو روک لیا کہ سونا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا، محبوب تسی جڑی ہے زبان کو حرکت دیتے ہو نا قرآن یاد کرنا واسطے، یہ حرکت نہ دیا کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ پر قرآن اتاریں گے بھی اور آپ کے دل میں قرآن کو جما بھی دیں گے۔ اللہ تو یہ خالق کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ قرآن کا نور سینے میں جمتا ہے۔ تو افساس جنہ دے اسی کورس وچ بیٹھا میں نہیں پتا افساس زندگی کیسی ہے، میرا اس نے جان نہیں کہ جڑا حافظ قرآن ہے تے جے اودے فوت ہون تو بعد بھی اودا ختم پچھلے دیوان دے پہندے دا مطلب ہے کچھ حافظ اور ہی ہو جے کام کیتے نے جڑے سائیں دی نظر وچ منظور ہو گئے۔ حضرات آپ کو سمجھ آئے کچھ کم ہے، اور پھر انہوں نے نام اگر سیالگی نام ہوتا پھر میں نے ہو سکتا ہے اتنا یقین نہ ہو، لیکن ایک بابے کے کرم والے نے انہوں کا نام دے نال آ جائے تو پھر یقین ہو جاتا ہے بندہ پکا ہے۔ بابے کے کرم والے نے
کہ انہاں دا نام دے نال نہ لگ جائے تے سانو پیچھے پڑھ کے شاہی دی گاڑ ویکھن دی لوڑ نہیں. یہ بتیرا ہوندا ہے جی دے نام نال سیالوی لکھیا ہے پکا حضور دا غلام. لاجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال ماشاءاللہ. اسی میں تے مکمل اعتماد دا خواجہ حمید الدین سیالوی علی کا اپنی حیات کی آخری دنوں میں ظاہر حیات کے آخری دنوں میں اہل سنت تے بڑا احسان کیا. کیا بات بے شک بے شک. یقین کیا انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اہل سنت ایک بڑا احسان کیتا ہے جڑا دس کہنے والا پکا سنی کی نوان دے. ہوں سیالوی وہ سی بننا ہے جڑا نہ لکھیا کام نہیں پڑھنا. ہوں سیالوی وہ ہے جڑا انہاں دی گل تے کھلو جائے. پھر جے مرشد دی گل تے کھلونا نہ ہوئے تے مرید ہونے دی لوڑ کی ہوندی. یہ جو گل ہوئی ڈاکٹر نے بانڈے کی نہیں کوڑ کوڑ کی نہیں. کوئی مرید میں پیر سیال دا تے میں اردو سبق پڑھنا ہے بھائی پھر کو مرید کیوں آئے. مرید میں حضور عطار لاجپال دا لیکن میں گلاں اس پاسوں پوچھنی ہے پھر تینوں لوڑ کی سی اتاری بنانا. بھائی جیسے نسبت نو قبول کرو ادخلوا فی السلم کافہ اور پورا قبول کرو. اے تذبذب کی کیفیت چھڑ دیو. جس چیز نو قبول کر لو اور پورا قبول کرو. اور اس دور میں میرا ایک جملہ یاد رکھنا نماز وہ بھی پڑھ دیا ہے کہ حضور کے پیچھے پڑھ دیا ہے جنہاں حضور مسیحوں کٹیا انہوں بندیاں بندہ اونچا ہو سکتا ہے جڑے حضور کے پیچھے نماز پڑھ دیا لیکن سرکار فرمایا نکلو مسجد. وہ بندے بکری مسیح بنا بیٹھے ہیں حضور کے زمانے میں مسجد درار. قرآن پڑھو اللہ فرماتے ہیں مسجداً درارا کفرا و تفریقا بین المؤمنین. یہ بڑائی مسجد نہیں ہو جی بنیاد تفرقہ بازی تھے یہ نہ مسلمانہ نہ انہاں حضور واقعہ سی کہ ساڑھی مسجد جاؤ تو اللہ قرآن پاک نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. سونے اس مسجد تے بنیاد تقوی تے نہیں اساں اس مسجد تے نہیں جانا. بندیاں نے رحمت الجمیل حضور نے تو کافراں نال پیار کر دیا تے میں کہ دو لفظاں اس مسجد وچ بھی پڑھ چھڑ دیا. کافراں نال جو پیار کر دیا رسول اللہ بقول تواڈے تے پھر وہ تے مسجد بنائی ہے مندر تے نہ کوئی گرجا انہاں دعوت دیتی تو ساڈے گھر جا پڑیا ہندوؤں دا مندر سی مسجد ہے نا. میں مسجد آکھیا قرآن آکھیا انہاں آکھیا ساڈی مسجد جاؤ. اللہ فرمایا لا تقم فیہ ابدا. اس مسجد وچ اج نہیں کبھی بھی نہیں جانا. یہ دا مطلب ہے کچھ مسجد ایسیاں بھی ہوندیاں نے ہولیاں مسجد نے پر ہوندے نہیں چاہیے. ساڈے سنی دے بادشاہ ہو رہے ہیں جی اگر جان دیتا کرو تسی مولوی تے ہر ویلے رسی دھری رکھ دے. او میں کیا ایسے نو رسی دھری رکھ دے بھائیا دین ہی اللہ دا. شکر ہے مسجد حضور دے ویلے بن گئی ہے. مسجد بنی اور یہ بات میں جو کہہ رہا ذمہ داری نال کہہ رہا جدا دل کرے ہوں قرآن کھول کے پڑھ لے. مسجد درار دے ذکر کہ مسجد درار اللہ نے منع کیتا اپنے نبی نے سونا اس مسجد نہیں جانا. حضور نے فرمایا ڈھا دے. صحابہ مسجد گرا دیتی کیوں مسجد درارا کفرا و تفریقا بین المؤمنین. یہ بنیاد تفرقہ بازی کے اگے سنیاں بھی جو بنی آئی بڑھ بکری بنانے دی کہہ لوڑ آئی جے تم ہی سننی ہے تھے پھر بکری بنا لی. اچھا سننا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بندے آخیا بھی اتنے مسجد ہونا اسی بنا لیں جڑے مسلمان ہاں صحیح عقیدے دے ہاں اسی مسجد بنا لئیے. تو عمر ایڈی غیرت والے ہے فرمایا اور اس تھان تے قیامت تک نہیں بننی کسی اور تھان تے بنا لو.
مگر غیرت والا بھی چیٹے ہی ہے میں اتنے نہیں بنانی میں وہ تھان پہ بنا رہا جس بندے اللہ جو بندہ پکا مسلمان اتنے ایک نماز پڑھائی ہے حضرت عمر نے فرمایا تو کو ساری زندگی کسے مسجد میں نماز نہیں پڑھائی وہ اتنے پڑھائی مسلمان ایسی غیرت والے ہوتے ہیں اجے بھی کچھ جگہوں میں یہ بیان پہ یہ مسجد اجے بھی کوئی اللہ پر مدینے لے جائے جنہیں لگ دیا نظر مار لیا زیارت والی ہے کوئی حضور جو تشریف نہیں سن لے گئے سانی جان دی اور سڑک تو لگ دیا نظر آ جاتی وہ گرا رہے دوستو اپنے عقائد و نظریات ایک جگہ تے کھلو سیاںیاں دے یک درگیر تے محکم گیر حضور میاں محمد بھائی صاحب فرماتا کہ حافظ قرآن جنہاں نے جنہاں دے اج ختم شریف وچ پڑھن دی سن سارے شہادت ہوئی ہے انہاں دی مشن اور پیغام یہ ہے کہ سانو سارے نو اپنے پتراں نو حافظ قرآن بنانا چاہیے بعد وچ تسی جے نہ ہی مولوی بس بات بندے سمجھدے نا سانجی کوئی مسیت چوانی پاول بنائی ہو میں کہا مسیت نہ چوائی قرآن دا نور تے سینے میں چون دے یہ سمجھ آئیے کہ نہیں بس مسیت جڑا اول ہو جائے وہ مولوی بننا ہوتا ہے تو جڑا ترکی دا اس ویلے صدر ہے طیب اردگان وہی حافظ ہے حافظ صدر بھی بن سکتا ہے کوئی ضروری نہیں وہ بندہ حفظ کر کے مسیح انو کر کے سر تے کرے اس واسطے کرا میری قبر دا باہر چاہ جائے میں تے کمڑا میں تے تریجا کلمہ سیدھا نہیں ہوندا چلو اب پتر میرا پڑھ جائے میرا پتر پڑھ جائے گا تو میرا نفع ہو جائے گا اگر تیرا بیٹا قرآن تیری قبر تے صحیح پڑھے گا تو تیری قبر وچ نفع نازل ہوے گا تینوں اللہ خیر دے گا قبر وچ زیادہ اپنی آخرت صحیح کرنے واسطے اپنے پتر نو قرآن دا حافظ بنا اے عزیز میرے ساتھی میرے یار اس قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ میلاد شریف دا مقدس مہینہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا جب قرآن پڑھیا جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے ایسی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہنا کہ تمہیں نہ کہو لیکن حاصل ہوئے گی اگر قرآن سن کے کہاں گے سبحان اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماتے میں مومنہ تے احسان کیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین ان بعث فیہم رسولا کہ میں انہاں وچ اپنے رسول نو مبعوث فرمایا ہے حضور دا ساڈے کول آ جانا اور ساڈے درمیان مبعوث ہونا یہ اللہ دا ساڈے تے احسان ہے اگر آپ کی توجہ ہوئے تو عرض کرا کہ احسان کیویں ہے سنو حضور فرماتے انا حفظکم من الانبیاء میں نبیاں کی تواڈے حصے دا وانتم حصی من الامم تسی امتاں کو میرے حصے دیو تقسیم ہوئی نا نبی 1.25 لاکھ سن تے امتاں سن 70 امتاں 70 تے نبی 1.25 لاکھ تو پھر تقسیم ہوئی کہ کیڑے نبی کیڑی امت کو جانے نے تے کیڑی امت کیڑے نبی کو جانی ہے تو پھر ساڈی خوش نصیبی کہ سانو حضور دے حصے پا چھڑیا گیا ساڈی خوش نصیبی کہ سانو حضور دے حصے پا چھڑیا گیا اچھا حصے اسی حضور دے آیا توجہ ہے جی ہاں اگر ناراض نہ ہو تو ایک 70 بولنا چاہیے ناراض نہ ہو مہربانی ایسے شاعر شریف جملہ ہوئے تو ناراض ہونا چاہیے تو جی گل سچی ہوئے تو سانوں چوک جائے تو پھر ناراض نہیں ہونا چاہیے جتنے 1.25 لاکھ نبیاں وچ خوبیاں آئی حضور ساڈے تے سی حضور ساڈے تے اسی حضور نبیاں کو ساڈے حصے دے تے اسی امتاں کو حضور دے حصے دے نبی 1.25 لاکھ نے اتنیاں 1.25 لاکھ نبی وچ خوبیاں سن وہ ساریاں حضور وچ نے سبحان اللہ
کہ 70 امتاں میں جتنیاں خامیاں سن وہ ساریاں میں انہوں کو نہیں آندا احسان بھائی یاد سے لیا ویسے اچھے کتنے چنگے ہیں جنہ دے اسی سے چاہیا انہاں وال خوبیاں ساریاں آئی ہیں جڑے پچھلے کام کرتے ہیں وہ سارے عیب ساڈے وچ آ گئے کہ نہیں آئے اچھا میرے اوپر غور کرو عیب ساڈے وچ آئے نہیں انہاں وچ اینے نہیں آئے لیکن انہاں تے عذاب آوندا ساڈے وچ زیادہ نے تے عذاب نہیں آوندا توجہ ہو گئی مسئلہ سے انہاں وچ عیب تھوڑے آئے لیکن عذاب آ جاندا ساڈے وچ زیادہ نہیں مگر عذاب نہیں آوندا تو احسان کیسے ہویا فرمایا ہن سمجھنا احسان کی ہے انہاں دے تھوڑے گناہاں تے بھی نہیں جو کہ عذاب دیندا سا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم تیرے بڑے عذاب دی وجہ تو بھی عیب دار دیکھ کے بھی تیرے تے عذاب نہیں نازل کردا تو مڑ میرے یار دا امتی جو ہوئے اے جڑا اسی میلاد منانے ہیں یہ چاہ اس سے گل نہیں کوئی شکر ہے حضور دے ہاں سورہ مطففین ہے آپ ثابت ہے سورہ مطففین اللہ فرماتا ہے ویل للمطففین دو ہے مطففین کے لیے مطففین کون ہوندے سن لینا ذرا جڑے دین لگیاں کنڈا اور رکھن تے لین لگیاں کنڈا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی عادت سے اچھا میں ذرا ایکسپلین کرنا وہ لین لگیاں من لیندے سن 42 کلو دا تے دین لگیاں کھڑ دیندے سن 38 کلو دا من ساڈے وچ ہے تے کوئی آج کل جڑا اسی تول کرنے ہیں ساڈے وچ اندا تے کوئی نہیں مسئلہ ہے جڑے جان دے واڑ تے ماحول نو تسی تو پتہ ہونا ساڈا من لین لگیا کنے دا ہوندا ہے 42 کلو دا تے دین لگیا کھڑ کنے دی ہوتی ہے 68 کلو دی تو اللہ فرماتا ہے ویل للمطففین ہاں اگر تسی انہاں 10 لو تو پھر ٹھیک ہے اگر تسی انہاں 10 لو کہ بھائی ایک 38 کلو لے اتنے دی ہونی ہے تو پھر جائز ہے ایک 42 کلو لینی تے اتنے دی ہونی ہے پھر جائز ہے لیکن یہ تو سب بغیر دسے تو چھری پھیری ہے تو مڑ بھائی ویل للمطففین کا اطلاق ہو رہا ہے تواڈے یہ ہے انہاں وچ سی جنہاں نوں اللہ الٹ دیتا ساڈے وچ بھی ہے ابھی ہر شہر میں ملاوٹ کرنے لیکن صورتاں ساڑیاں صحیح ہیں ایک مولوی نے اشرف علی لاہوری جامعہ اشرفیہ وہ دا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن میں بازار میں تر رہا سا تے مینوں ایک مجذوب ملیا میں تو پوچھدا ہے اشرف علی بندے کتنے رہندے کہ بازار چھکا چھک لوگاں نال بھریا سی تے مینوں پوچھدا ہے کہ بندے کتنے رہندے مجذوب تو پوچھتے ہیں بھائی بندے کتنے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آخیا اے سارے بندے ہی نے بابا جی اور کون نے تو لکھ دیں کہ وہ مجذوب میرے منہ تے ہاتھ رکھیا جدوں میں ویکھیا تے کسی جانور دی صورت ہے کسی جانور دی صورت ہے انہوں نے پھر وکھا کے ہاتھ چک لیا تے پھر بندیاں دی صورتاں نظر آنے توجہ ہوئی حضرات کی ہوئی نا عزیز میرے وقار تاں کہنے کرم بنے کہ سوڑا جی آیا نہ ہوگا کرم بنے کہ سوڑا جی آیا نہ ہوگا کسی دا بھی دل مسکرایا نہ ہوگا سانو براوا دی دکھ سار دے دی آقا
رحمتی رسال میں قربان ہو دیکھو ذرا ایک جملے سے غور کرو جتنے بھی انبیاء سابق گزرے حضور تو پہلے اس قوم سے بھی عذاب آیا ہے نوٹ کر لو عذاب ادو آیا ہے جدو نبی امت وچ نہیں ہوتا اگر کسی قوم کو عذاب دین دا رب ارادہ کیتا ہے تو اس قوم کے نبی کو اللہ فرمائے اے میرے نبی اس قوم کو چھوڑ دو کیوں نبی امت وچ ہوئے تے عذاب نہیں ہوتا نبی امت وچ ہوئے تے عذاب نہیں ہوتا اور سمجھ آئی یہ عذاب نہ ہون دی وجہ ساڈیاں نیکیاں نہیں اللہ نبی او عطا فرمایا ہے جڑا اج بھی ساڈے درمیان وسدا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا جان لو میرا رسول تواڈے وچ وسدا ہے یہ نبی ساڈے وچ حاضر ہے کہ کوئی نہیں بھلے مانس جے نبی حاضر نہ ہوندا تے تیرا منہ کیویں صحیح رہنا تیرے منہ دے صحیح ہون دی علامت کوڑیاں کتا دے باوجود مسیطہ مال کھا جاندے چندے درس دے کھا جاندے جیتا جو مال لب نے کھا جاندے تو مڑ سویرے داڑھی تے تیل لا کے نکل دین جاندے کی دلیل ہے تواڈے کول کہ حضور ساڈے وچ نے ایک شیشہ وچ اجے منہ ٹھیک ہی ہے ٹھیک ہے میں کہ یہی دلیل حضور دے ہو میں نہیں کہہ رہا اللہ فرماتے ہیں ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم تینوں کیوں عذاب دیا تیرے وچ میرا یار بسدا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایسے علوی جی دے مرید میرے مرشد صابر صاحب دے پیر بھائی تے بابا فرید دے مرید حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء زلی ظرفہ سنٹرل ایشیا تو ہجرت کر کے تشریف لائے سن بہت بڑے صوفی اللہ والے سن حضرات انہاں دی یاد ہے بادشاہ نے قطب مینار بنائے سن اے بابا جی تو کسے پوچھیا بھئی تسی آندے ہو حضور تواڈے بیٹے نے مینوں بھی کھاؤ توجہ ہے بابے کو اگلے بابے آئے انہاں کو پھکی دتی مستریاں والی پھکی نہیں جڑی او مستری دیندا ہے نیٹ تے بیٹھ وہ تو پھکی جڑا لیندا او دا ہاضمہ خراب ہونا میں تواڈے تے اس وجہ تو بھی بڑا تانگا سنیا تو مستریاں تو بھی دین لیندے میں مستریاں دی فضیلت دا ملک نہیں پر مستریاں نو مستریاں والے کام کرنے چاہیے جدو مستری دین دسے گا تو دین کا کی عالم ہوئے میں حیران ہونا بندیاں تو پوچھئے بھئی دوائی لینے چلے ہاں بھئی تو کریانے والے کو لے لا بڑے ہوں گے کریانے والے کو دوائی نہیں لئی دی ڈاکٹر کو لئی اچھا ہرے چلنا ہے شاہ رانا ہے میں پھول لینے چلنا کپڑے والے کو لے لا وہ کی ہو گیا جی پھولاں والے کو پھول لئی دے کپڑے والے کو کپڑا لئی دے میں دین کتوں لے مستری کو انجینئر نو مستری سمجھا میں کہ ہن کی ہوئی کیوں میں کہ دین بھی اتھو لے جتھے دین دے مراجع اور ماخذ اصل موجود نے یا مسجد ہو یا مدرسہ ہو دین دی بڑی تو اتنا پولا ہو گیا وہ جتھو لبھی اتھو چالی اینج نہ کرو جن دی جو شعبہ ہے وہ دے کولو اس چیز دا علم لبیا کرو نیم حکیم تو دوائی نہیں لینی چاہیے نیم مولوی کو مسئلہ نہیں سننا چاہیے کیوں نیم حکیم تے خطرہ ہے نیم ملنا خطرہ ہے مسئلہ سمجھ آ گیا آؤ میرے علیو بابا جی فرمان دے نہیں انہاں پھر انہوں پھکی دیتی فرمایا تیرے اندر جان ہے اسے کیا ہے فرمایا انگل رکھ دی تھی ایڑی جگہ دے جا
اس نے کہا کی کر دے اس بھی صاحب اندر ہی ہے پر انہوں میں کنے دساں کتھے کہ نہیں اندر ہی واہ فرمانے بھلے آدمی تینوں 5 فٹ کے وجود چو اپنی جان نہیں کہ اس دی مکی تھی جیڑا سارے جان دی جان ہے اور میں تیرے کنے دکھاواں ایتھے جان ہے سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرمانے یہ ویکھنے یار کتھے وچ اندر جھاتی مار فرمایا اے دریا سجے دا حجرا وچ مار فقیرا یاد کا دیوا ذرا بال دیوا یاد دا یاد دا بھائی اگر کمرہ روشن کرنا ہوئے تو تیل والا دیوا بالی جائے جو دل روشن کرنا ہوئے تو یار دی یاد کا دیوا بالی جائے فرمایا یاد کا دیوا ذرا بال تیری لب جائے مت گواچی ہونا کر ملتا خواجہ خضر دیا تیرے اندر آپ حیاتی ہوں میں قربان ہونا توبہ ہو جنا حق دی رمض بچا دی ہو اے علینا ایسا کیا سرکار میں تیرے اندر نے یہی وجہ ہے حضور غلام نے اندر نے اندر پیار حضور گئے صورت تا ٹھیک نظر آ رہی ہے تیجے گل عملہ تے ہوندی علامہ جلال الدین سیوطی جیسے محدث کبیر نے لکھا ہے کہ پرانیاں امتاں پچھلیاں جڑیاں پچھلیاں سابقہ وہ گناہ جن کرنا گناہ تو رات نو فرشتے انہاں دے گناہاں دی لسٹ انہاں دے دروازیاں تے سو آویزاں کر دیندے ہیں کہ پاورا راتی کمرے چ لوگ ہے گناہ کیتے جدو سرکار کی بےعزت ہوئی تے اللہ فرمایا فرشتوں واپس آ جاؤ ہن نہیں لکھنے کیا اللہ کرتے تھے ہن بھی ہیں فرمایا کرتے پر میں جانا تے میرا یار جانا ہائے 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 کرتے ہیں پر انہیں یار دا تے میرا معاملہ ہے اللہ فرمایا تسی واپس آ جاؤ ہن کسی دے ایس زہر نہیں کرنے نبی نے جو ہوئے توجہ ہے کہ نہ ساڈے وچ عیب زیادہ حضور وچ خوبیاں زیادہ لیکن اس کے باوجود نہ بستیاں الٹیاں نے نہ پانی دا عذاب آوے نہ اجتماعی طور تے ساڈے تے کوئی ایسا عذاب آوے کہ ساڈیاں شکلاں بدل جان یہ وجہ کیا ہے وجہ ایک ہے اللہ نے تینوں یار دعوتی بنایا ہے اور نال ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کیویں تینوں عذاب دیواں تس یار دعوتی جو ہویا اے عزیزان دی وقار اللہ فرمایا لقد من اللہ اے احسان تیرے اے احسان ہے تیرے دے جدو میلاد کا مہینہ ہوئے چنگے کھانے پکا کے غریباں نوں ونڈیا کرو
اچھے کپڑے پایا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اپنے غریب رشتے داراں نال محبت بڑھا دیا کرو، انہاں نال راضی ہو جایا کرو، انہاں نال اپنے قریب کر لیا کرو۔ کیوں؟ اے حضور دی میلاد دا مہینہ ہے، مہینہ ہی خوشیاں دا ہے۔ اے عزیزاں میری وقار، میرے نبی سرکار اپنے حجرے جلوہ گر ہائے، معروف حدیث ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ، حضور اپنے حجرے جو صحابہ دے حلقے وچ تشریف لے آئے۔ صحابہ کے حضور دے کتنے عظیم بھائی۔ میں اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کراں گا اور اگے بھی کرتا رہنا کہ صحابہ دے بارے اس نے سامنے رکھا تو انہوں نے آپس دے مشاجرات تے کف لسان کریا۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ جدو بندہ صحابہ دیاں لڑائیاں سنتا تے کھڑتا ہے، ایک فرشتہ تلوار لے کے کوئی گردن تے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو ہی کوئی ذہن وچ آل یا اصحاب دے بارے غلط خیال پیدا ہوئے تو دے ایمان دی رگ کٹ دیتا ہے۔ جڑی دماغ اور دل وچ ایمان والی رگ ہوندی ہے وہ کٹ دیندا ہے، رابطہ منقطع کر چھڑتا ہے۔ یہ دل وچ خیال کیوں آیا برا حال دے بارے یا اصحاب دے بارے؟ لہذا اس احتیاط کی وجہ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان چیزاں کو ڈسکس نہ کریا کرو۔ اللہ کا قرآن پڑھ کے صحابہ سے مکمل اعتبار ہوتا ہے۔ جتھے قرآن کریم کی آیت آ جائے اتنے کسی روایت بیچاری کا کیا مقابلہ ہے؟ اجلی روایت بجا لیا، اجلی روایت بجا لیا۔ قرآن کی آیت کے مقابلے سے تاریخ کی روایت نہ لیا، ایمان اپ سیٹ ہوئے گا۔ ایمان دا تعلق قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان نال جوڑ میرا بھائی۔ اے میرے علی، اے میرے ساتھی، اے میرے یار، آؤ اللہ دا قرآن سماعت کرو۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنہ دی احسان کیتا ہے۔ آیت ذہن چ رکھ کے ہن نال حدیث سماعت کرو۔ اس آیت سے حدیث دا یہ میں نے دلایا، یہ میری خطابت کا کمال نہیں، یہ مفتی احمد یار خان نہیں صاحب نے بتایا۔ اس آیت دا اس حدیث نال جوڑ رڑایا مفتی حاکمیں کا علامات غلط ہو سکتا ہے۔ جیڑا جوڑ مفتی احمد یار خان نہیں صاحب لایا ہوئے وہ غلط نہیں ہونا، وہ صحیح ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہوں نے اپنا رسول بھیجا ہے، انہوں نے بھیجی حضور دا میلاد ہے، اللہ دا ساڈے تے احسان ہے۔ اس کو بیان کرتے ہیں، فرمانے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ، حضور اپنے صحابہ دے حلقے وچ تشریف لائے تو کیا فرمایا؟ صحابہ ما اجلسکم ھاہنا، میرے صحابہ اس جگہ تھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ القدر قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمده علی ما ہدانا للاسلام ومن به علینا۔ سوڑیا اللہ جو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومنہ تے احسان کی بے اسی مسجد چپے کے اس احسان دا شکریہ ادا کر دے میں۔ گویا مسجد صحابہ بیٹھ کے کہہ رہے ہائے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے۔
چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اے علی میری وقار میرا مخاطب ہو بندہ نہیں جڑا اس سوچ وچ مبتلا ہے کہ پتر ہوے تے خوشی کراں گا لیکن حضور دنیا تے آن تے مولوی تو پوچھاں گا جڑا مولوی دے فتوی دا منتظر ہے کہ مولوی صاحب تو پوچھ لین دیو حضور دنیا تے آئے ہیں میں راضی ہو لواں دیکھیں آج کل تو بڑا مولوی صاحب کی تابعداری ہو رہی ہے مولوی صاحب یہ نہیں کرما والے جس پوچھے انہیں کیا کہ نہیں سارا شریعہ اٹھاؤ سارا شریعہ اٹھاؤ مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھا گیا میرے حال منڈا ہوا ہے تو میرا دل جب وہ پیدا ہوا سی سال لنگ گیا سال گرا کر لوں کریا کرو اللہ پتر بھی دیتا ہے اس سے جا کو پوچھا بندے بھی قیمتی ہوتے بھائی حضور تے میلاد میرے نہیں ہے بدعت واہ بھلے مانا تو سمجھ آئیے کوئی تو میں ایک واقعہ تھا میرے ساتھ ہوا میں ایک جگہ تے بیان کیتا کہ مولا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے ایک مولوی صاحب نے کہا بھی یہ حدیث صحیح نہیں کہندے بھائی لو میں کہ جی تو نہ بیان کراں گے مولوی صاحب نے پوچھا تو بھی کر لاں کھانا کھانا کھاتا بیٹھے رہے اس لیے مولوی صاحب دے ذہن کو میں سمجھنا کر آیا بھی نہ سمجھ تو سمجھ آئیے گل دی کیڑی ہے لیکن تسی مولا علی نال ہی دین میں نہ سمجھ اچھا اچھا ہاں نہیں ٹھیک ہے پھر تسی یہ گل کیوں نہیں کیتے لے آندے میں تو حدیث دی گل کیتی ہن ویکھو عبادت میں تو اس حدیث کی گل کی ہے وہ اس طرح کی بات ہے کہ اے مولویو اپنے دلائی چ مولا علی دا بوز کر دے ہوئے جس مولوی دے دل وچ مولا علی دا بغض ہوئے اس بندے کو میلاد کی توقع رکھا جی دے دل وچ صحابہ دا بغض ہوئے ان میلاد وچ ثواب کیویں آئے گا سنو جس بندے دے دل وچ بغض صحابہ ہے نہ انہوں نور ملنا جے جدے دل وچ بغض آل محمد نہ اودے کولوں فیض ملنا جے حضور دے نوکر بنو آل نال دی عشق کرو صحابہ نال بھی محبت کرو اے علی رانے دی وقار عرض کر رہا فضل رب اور کیا کیوں کھانے پکا رہے ہو سنیوں کی ہویا جی آکھیا جی فضل رب اور کیا چاہیے فضل حضرت سیدہ حلیمہ میرے نبی پاک دی دائی میرے حضور دی دائی اللہ اکبر کبیرہ جدو آئیاں خبر ملی سارے بچے امیران دے دائیاں لے گئیاں ایک یتیم رہ گیا ہے میں قربان ہوا فرمانیہ نے میں سوچیا چلو خالی جان لڑو بہتر تک لوا فرمانیہ نے جدو میں تکیا حضور سفید ریشم وچ لپٹے ہوئے گھوڑے وچ سو رہے آئے میں سیدہ آمنہ دا پوچھیا امی جی اجازت دیو آپ دلال دی دید کر لو فرمایا میں گئی حضور سو رہے آئے میں چہرہ انور تو کپڑا ہٹایا حضور سرکار دے سینے تے ہاتھ رکھیا فرمایا حضور نے نظراں کھولیا ایک نظر میرے چہرے تے پئی پھر آسمان وال تکیا روایات اس تو اگے نہیں لکھیا اگے میرا وجدان ہو سکتا ہے میرے حضور نے تکیا ہوئے بڑا آسمان وال تکیا ہوئے یا اللہ یہ جنہوں میری واسطے چنے آئی اللہ اکبر
سیدہ فرمانی ہے میں اٹھا کے سینے نہ لا لیا پر پہلی نظر ناڑی پیار دل چتر گیا میں لے کے واپس آئی آمینہ پاک فرمانی ہے حلیمہ تو سوچ دی ہو سے یہ بابا کوئی نہیں مینوں مال ملے کہ نہ ملے فرمایا سیدہ یہ سوچ کو دہائی جدو تکیا نہ ہوں تے سوچ دا پیمانہ ہے فضل رب ہاں جی مل گئے مصطفیٰ اور اے عاشقو اے دیوانو فضل رب میرے حضور نے وقت ولادت سجدہ فرمایا اپنا سر سجدے وچ ٹکایا اور امت نو پیغام سنایا اے امتیوں مکے دے آجے سجدہ نہ چھڈیا جے اور میں آکھاں گا میری قوم میلاد بڑا کر دی سجدہ نہیں یاد کرتی ایک ہے واقعہ میلاد ایک ہے مقصد میلاد ایک ہے واقعہ کربلا ایک ہے مقصد کربلا سن واقعہ میلاد یاد ہے مقصد میلاد بھول گیا ہے سن واقعہ کربلا یاد ہے مقصد کربلا بھول گیا کربلا والے عزیزاں سارا کربلا یاد ہو گیا سچا بھی یاد ہو گیا جو گھڑ کے دسیا گیا وہ بھی یاد ہو گیا لیکن کربلا بھی عزیزانو کربلا والے سید دا آخری سجدہ یاد نہ رہا کربلا دی شام یاد ہو گئی سید زادی دے بھراواں دی قربانی یاد ہو گئی کربلا والے سیداں دے خیمے یاد ہو گئے پیاس یاد ہو گئی تیر یاد ہو گئے 72 لاشاں گھر رکھ کے علی دی دھی دا مغرب کی نماز پڑھنا یاد نہ رہا سواد دائیں جیسا کربلا دا وہ سبق بھی پڑھیا ہوگا جو حسین اور حسین کی پاک بہن پڑھیا 72 لاشاں جنہیں 8 بھرا ہون اس عورت دے 8 بھرا تے 2 پتر ایک دن شہید ہو جان جو مڑ بھی شام کی نماز پڑھے تے سانو سمجھ نہیں آیا یہ سادات کی نظر وچ اہمیت کی ہے نماز کی اساں کبھی پڑھی تو محبت بھی انہوں نے سب کو زیادہ کرنے کا ساڈا دعویٰ ہے عزیزوں اور ساتھیوں آؤ حضور کا میلاد بھی مناؤ اور جو مشن حضور لے کے آئے اس مشن کو اپناؤ حضور کے مشن کی حضور کے دین کا کام کرو جتنا کر سکتے حضور کے دین کا کام کرو صحابہ کہتے ہیں سنا سی بیٹھے ہیں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرنا حضور فرمان اللہ ما اجلسکم الا ذالک وانو قسم ہے کیا واقعی اس واسطے بیٹھے ہو قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالک سونا سن اللہ دی قسم ہے اسی صرف اس واسطے بیٹھے ہیں حضور فرماتے میں تھوڑے کو قسم کسی غلطی کی وجہ سے نہیں اٹھائی ولکنہ اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ سونا آج جڑی مسجد میلاد دی محفل سجا کے تیرے صحابہ بیٹھے اللہ فرشتیاں دے درمیان انہاں تے فخر کرتا پیا اے عزیزو ساتھیو نماز پڑھو اور گلیاں سجاؤ محلے سجاؤ گھر سجاؤ ہر بندہ میلاد شریف کا خوشی مناؤ لیکن اگر کوئی بندہ اپنا چہرہ میلاد کی خوشی سنت نال سجا لے تو سارا پنڈ سجان تو بھی بڑا حضور راضی ہوں گے اور اگر کوئی اپنی پریشانی سجا لے سجدے نال تو مدینے شریف والے سارا پنڈ سجان تو زیادہ راضی
ساتھیوں اور عزیزوں، اگر چاہتے ہو کہ سرکار راضی ہو تو میلاد کی خوشی کے لنگر بھنڈو، لیکن ایک نیت کرو، اب وہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ پیتے پیانے آتا سا سیدھا چھڑ دینیا، کوئی ایک گناہ تے میلاد کے موقع تے چھڈو، سرکار کو پتہ لگے وہ دن میرے ہون کی خوشی ہو گئی۔ اللہ کریم آپ سب جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ساری حاضری قبول فرمائے اور میلاد شریف کی خوشی بڑھ چڑھ کے منایا ہے۔ میلاد جو ہے بندہ بھوکا نہیں ہوتا۔ میری سمجھ بات آئی ہے باجی کی کوئی کہ یہ میلاد کی جب بھوکا ہو بھی جائے تو یار دے نام دیوار ہے سیانے آندے نے خرچہ کر دیو یہ چیز دونوں دیوانے آندے نے چل ٹھیک ہے یار وہ میں مثال دیتا ہوں نا بھی دو بندے کھلوتے ہیں اڈے تے مانا دو اڈے اڈے دیا ایک سگریٹ لائیے سگریٹ پینا بری بات مثال دینا سمجھنا سگریٹ لائی کوڑ سیاح کھلوتا ہو سکے بھائی جی یہ کنیاں کو پی جاتے ہو وہ لگے روز ڈبی پی لگے مہینے دیا 3 ڈبی کتنے سال ہو گئے کبھی 25 سال ہو گئے وہ اس کیلکولیٹر ماریا ہو سکے اتنا چیر دے سکتا نام بھی نہیں ہوتا آج بھی سامنے کوٹھی ہے تیری ہونی ہے بندہ ہکا پکا ہو گیا بڑا نقصان ہوا اس نے کہا بھائی جی تھی پیندے ہو نہیں پھر بڑی کوٹھی ہے نہیں اس نے کہا ڈر کے ٹوٹے بھی پانا گڈی بھی پڑھ کو کوئی کوٹھی پڑھے کو بھی کوئی نہیں پر فرق کی پایا جی باجی میلاد منانے والے بندے بھوکے ہوتے ہوتے تو انہوں روکنا سنیاں سڑک تے ہونا جڑے نہیں مناندے تھوڑا وہ تے پلا دے والے ہوندے جی وہ جی وہ ہے وہ جی کہ اللہ میلاد دی برکتاں نال سنیاں دا ظاہر بھی روشن کیتا ہے باطن بھی بندیاں نوں میلاد شریف دا چند چڑھ جاتا ہے تے یاد ہوتا جاتا ہے یہ پیسے شادیاں تے لانے چاہیے ہے کہ غریباں دینے چاہیے ہے یہ کہ بچیاں دی شادیاں ہو جاندیاں تے چنگا ہا یہ جہیز دے چھڑ دے تے چنگا ہا میں کہا یہ ساڈا کام سن دس جو تسی کر لو خالی سن کر کے دسیا کرو بس یہ پہ کر دے سمجھ آئی ہے کوئی نہ عزیزوں اور ساتھیوں حضور دے میلاد تے وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اللہ کریم راضی ہوتا ہے ایسی گل ہے بھائی اپنا نام تے لکھائیے نواسی کیڑیاں وچ ابلیس تے رویا سی تے جبریل خوش ہویا سی اسی مولا جبریل دے نال اسی ابلیس دے نال گل دے نہیں حضرت ابراہیم واسطے اگ بالی گئی وہ ایک جانور سی وہ بھوک مارے مفتی صاحب لکھتے ہیں وہ بھوک مارے میرا کوئی مناجی تے خود ہوتے رہے ہوتے ہیں پانی لے کے لگا جائے میں گزارا ہے نہ وہ بھوک نال بجھتی ہے نہ یہ بھوک نال بڑھتی نہیں کنج پانی نال بجھتی نہیں پر تو دسیا تے ہے نا بھائی ابراہیم علیہ السلام کی پارٹی دا کون ہے تے نمرود کی پارٹی دا کون ہے بھائی سرکار دے آن کی خوشی ہے ہی بڑی پر اپنے حصے دی ایک جھنڈی لا کے دس تے چھڑیا کرو اسی آیا کہڑے پاسے دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ مرحبا میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت بازار میں دکان وغیرہ کسی بار وہ لگنا کچھ کی کہڑی لوڑ ہے ملنے نہیں پہ اس میلاد کی جھنڈی لائی ہے چھٹی ہونا ہے ہوں سمجھ آئی جی ٹرک لگا جاتا ہوئے نا تے لگی ہوئے تو کسی باجی ٹرک والا بندہ کون ہونا رکھنا جنہیں میلاد تے جھنڈی لائے ہوتے یہ جھنڈے والے سنی نے میلاد حضور دا جھنڈا لائے سنی نے تو قیامت والے دن جھنڈا کنے کو حضور فرماتے ہیں انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ اب اندے سجدان کو نمبران معاف کرنا ہو میں سجدان معاف کرنا ہو میں تو نہ تواڈے جھنڈے رونا ہے وہ میں کہ بھائی جھنڈا حضور کو ہونا جی حضور
فرما دے انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، لواء الحمد بیدی، حضور فرماتے ہیں جھنڈا میرے ہاتھ سے ہوئے گا، تحتہ آدم فمن دونہ، آدم اور حضرت آدم کے تھلے تک تمام نبی اور تمام مخلوق حضور دے جھنڈے دے ہیٹھ ہوئے تھے۔ آج اسی تے حضور دا جھنڈا ہن بھی لایا ہے تے اودوں یہ ساتھ کھڑا ہے ساڈا اور جے جنہاں دا ہور ہے وہ اپنا سیان لین، جنہاں دا ہور جھنڈا ہے وہ اپنا سیان لو، ساڈا تے او جھنڈا ہے اساں دے جھنڈے دے ہیٹھ ہو جان۔ سو عزیزو رسول اللہ سرکار دے ہاتھ وچ جھنڈا ہونا جی، جڑے 2 نمبر نے انہاں جھنڈی ہونی جی، 2 نمبراں جھنڈی ہونی، جھنڈا حضور دے ہاتھ وچ ہونا ہے تے تھلے انہاں ہونا ہے جڑے حضور دے غلام ہونے۔ کوئی قوم دا فرق نہیں، کوئی قبیلے دا فرق نہیں، صرف قرآن کرا کے بھی کچھ ہو دساں گا کہ قبیلیاں نال عزتاں ملدیاں ہوندیاں تے بلال کعبے دی چھت تے نہ ہوندا، ابو لہب جہنم وچ نہ ہوندا۔ عزتاں ملدیاں اے محمد مصطفیٰ دے عشق تے غلامی نال، او سائیں دا کیتی رکھو نہ قوم کوئی نہ ویکھنی تہاڈا دل ویکھ کے پار کر چھڈ۔ اپنے دل وچ رسول اللہ دی محبت رکھو، قوماں پیچھے شروع ہوندیاں، پہلا عشق شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی سید حضور دا عاشق ہے اور صحیح العقیدہ ہے جو دنیا نال بلند تر ہے فوق ہے، لیکن ابو لہب بھی تے حضور دا چانچا جہنم وچ اور بلال حبشی آقا دی چھت۔ بس اینی بات ہے، اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ میں سفر کرنا ہے، آپ سب سنگیاں کو اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ